صلوات بر محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ واتقوا اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ میں نے آج کی اس مختصر اور مقدس مجلس کے لیے قرآن کریم کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں اسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ واتقوا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور تیسرا وہ ولی ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالانکہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ کہہ رہا اور وہ ولی ہیں جو نماز کی حالت میں رکوع کرتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ یہ آیت نازل تب ہوئی کہ جب مولا علی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک ایک فقیر، ایک سائل آیا مسجد کے دروازے پر، اور اس نے مسجد کے دروازے پر آ کے آواز دی کہ اے پروردگار، اے اللہ، تیرے دربار میں، تیری بارگاہ میں کوئی ہے جو میرے سوال کو پورا کرے، جو میری جھولی بھرے؟ تو جب اس نے پہلی بار کہا تو اس کو کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ سیکنڈ ٹائم کہا کہ اے اللہ، کیا تیرے دربار میں کوئی ہے جو میرا سوال پورا کرے، اس سوالی کی جھولی بھرے، اس فقیر کی جھولی بھرے؟ تو دوسری مرتبہ بھی جب اس کو کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ اے اللہ، تو گواہ رہنا، میں تیرے دربار سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو مولا علی علیہ السلام نماز میں اس وقت رکوع کی حالت میں تھے، اور مولا کائنات علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا تو وہ فقیر سمجھ گیا، اور اس نے آ کر مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے، انگلیوں سے انگوٹھی اتاری۔ تو جب انگوٹھی اتاری تو اسی وقت رسول اللہ پر یہ آیت نازل ہو گئی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ نعرہ حیدری، نعرہ غدیری، صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ نبی رسول اللہ پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام اور ان کا پورا خانوادہ، ان کا تمام گھرانہ، انہوں نے اپنے عمل کے ذریعہ دوسروں کی جھولی پوری کی ہے۔ خود بھوکے رہے، خود پیاسے رہے، مگر سوالیوں کی سوالی پوری کی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ واقعہ کہ جب مولا علی اور جناب سیدہ اور امام حسن و حسین اور جناب فضہ نے روزہ رکھا تو پہلے دن جب روزہ کھولنا چاہا تو دربار میں ایک فقیر آ گیا گھر کے دروازے پر، اور اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلائے؟ تو تمام لوگوں نے اپنی تمام روٹیاں دے دی، پانی پی کر روزہ کھول لیا۔ دوسرا دن روزہ رکھا، پھر روزہ کھولنے کا وقت آیا تو پھر ایک فقیر آیا، اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلائے؟ تو تمام اہل بیت نے، یہاں تک کہ جناب فضہ نے بھی اپنی روٹی دے دی اور پانی پی کر روزہ کھولا۔ تیسرا دن جب آیا تو پھر ایک فقیر آ گیا، جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو فقیر نے آ کر کہا کہ کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلائے؟ میں اسیر ہوں،
تو اہل بیت نے اپنی ساری روٹیاں اس فقیر کو دے دی. فقیر کو دینا تھی کہ قرآن کی آیت رسول اللہ پہ نازل ہوئی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو خود تو بھوکے رہتے ہیں مگر یتیموں کو، اسیروں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو یہ وہ گھرانہ ہے جو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے. یہ وہ گھرانہ، یہ وہ خانوادہ ہے جس نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے. بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، پیاسوں کو پانی پلایا ہے، بے گھروں کو گھر دیا ہے، جس کے پاس لباس نہیں تھا ان کو لباس دیا. مگر ہاں اس امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ کرتے ہوئے ابھی 50 سال کا عرصہ نہیں ہوا کہ واقعہ کربلا ہو گیا. نبی کا پورا گھر لوٹ لیا گیا، بچوں کو مار دیا گیا، چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں پر رحم نہیں کیا گیا، بوڑھوں کو، ضعیفوں کو، سب کو قتل کر دیا گیا. رسول اللہ کے بعد کبھی نبی کے گھر والوں کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. نبی کے گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا. ہاں عزادارو، جب واقعہ کربلا جب ہوا تو امام حسین علیہ السلام جب عصر کے وقت جب جانے لگے مقتل کو تو ایک مرتبہ گھوڑے کے ذوالجناح کے باہوں میں باہیں ڈالی اور ذوالجناح کے باہوں میں باہیں ڈال کر کہا کہ اے میرے نانا کے فراس، اے میرے نانا کے دلدل، مجھے مقتل میں لے چل. مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھا. امام نے دوسری مرتبہ کہا اے میرے نانا کے ذوالجناح، مجھے مقتل کی طرف لے چل. جب ذوالجناح آگے نہیں بڑھا تو امام نے ایک مرتبہ ذوالجناح سے کہا کہ اے میرے نانا کے گھوڑے، اے میرے نانا کے دلدل، آج جب سب نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا؟ تو ایک مرتبہ ذوالجناح نے گردن ہلائی، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا، اپنے پیروں کی طرف دکھایا. تو امام حسین علیہ السلام نے جب جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ننھی سکینہ سموں سے لپٹ کر، گھوڑے کے پیر سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اے میرے نانا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل نہ لے جا. جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا. میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. میرا بابا بوڑھا ہو چکا ہے. میرے بابا نے صبح سے 71 لاش اٹھائے ہیں. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کا چہرہ دیکھا، کہا سکینہ جانے کیوں نہیں دیتی؟ سکینہ نے کہا بابا چچا بھی گئے تھے واپس نہیں آئے، بھیا اکبر گئے تھے واپس نہیں آئے، بھیا قاسم گئے تھے واپس نہیں آئے. حسین نے کہا سکینہ مجھے نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے. ایک مرتبہ باپ کا چہرہ دیکھا اور ننھی بچی کہنے لگی بابا جانا چاہتے ہو؟ بابا ٹھیک ہے بابا، میں آپ کو روکوں گی نہیں بابا، مگر جاتے جاتے میری ایک خواہش پوری کرتے ہوئے جاؤ. امام حسین کہتے سکینہ اس غربت میں تجھے کیا دے سکتا ہوں؟ میں تیری کیا خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ بچی حسین کی تھی. حسین کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا؟ سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا. ایک مرتبہ حسین نے تڑپ کر کہا سکینہ تو پھر تجھے کیا چاہیے؟ سکینہ کہتی ہے بابا مجھے آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا، میں جب سے کربلا آئی ہوں بابا میں سو نہیں پائی ہوں چین سے بابا. جاتے جاتے ایک آخری مرتبہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے پر سلا دو. عزادارو قیامت ہو گئی. حسین کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے. آواز دیا میری سکینہ سو جا بابا کے سینے پر. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ حسین مقتل میں روانہ ہوئے. سکینہ کی آنکھ کھلی مگر کیا دیکھا کہ بابا کا کٹا ہوا سر نیزے پر ہے. سکینہ کو کسی نے دلاسا نہیں دیا. سکینہ کی چیخ نکلی. ایک مرتبہ شمر لعنتی بڑھا، سکینہ کے بالوں کو پکڑا، چہرے پر تماچے مارے، کانوں سے گوشوارے نوچے. سکینہ باپ کا سر دیکھ کر کہتی رہ گئی بابا کیا نانا کی امت میں یتیموں کو تماچے مارے جاتے ہیں؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. ماتم حسین. تمام مومنین مومنات جو دار فانی سے گزر چکے ان کے لیے فاتحہ.